وہ بس مارتا ہی نہیں تھا. یہی مجھے تکلیف ہے کہ کبھی کاش میں دکھا سکتی لوگوں کو کہ میں پٹی جاتی تو شاید میں کسی کو دکھا دیتی. جو کہ تشدد سہتی ہیں, جو کہ سائیکیٹرک انجری سہتی ہیں, جو ایموشنل ٹراما سے گزر رہی ہیں, جن کے شوہر ٹھیک نہیں ہیں, تو ان کے لیے خلا تو بہت کسی نعمت سے کم نہیں ہے. خلا کے لیے میں تیار نہیں ہوں, اور میں مر جاؤں گا میں دوں گا نہیں, اس کے اوپر راضی نہیں ہوں گا میں. خلا باہمی رضامندی سے ہوگا. اس نے کہا میں تمہیں چھوڑوں گا ہی نہیں, میں مر جاؤں گا لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا. میں کیوں دوں گا بھائی, میں کیوں چھوڑوں گا, میں تو نہیں چھوڑ رہا. کورٹ کی جو خلا ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہے. نکاح کے وقت اختیار تھا کہ تم اپنی مرضی سے اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہو یا نہیں. مولوی ہر اس چیز کے خلاف ہوگا جو عورت کی آزادی کی طرف قدم بڑھے گا. اس میں یہ میری وائف کو جو ہے نا پیچھے سے جا کے بولی بڑی خوبصورت ہوتی جا رہی ہے, جوانی چڑھ رہی ہے. بندے نے ٹائم بہت ویسٹ کیا ہے, بہت. اور پھر وہی بات ہے, تب بھی جب واپس گئی تب بھی وہی بات ہے. یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. اس بیس پہ ایک عورت کہیں نکاح کرے گی وہ کلعدم ہوگا, وہ زنا کہلائے, زنا کہلائے. یہ ویڈیو بنانے سے پہلے میں بہت کنفیوز تھا. ٹاپک ہی ایسا ہے اور بہت سینسٹیو بھی, کیونکہ دونوں طرف زندگیاں اور فیوچر اسٹیک پر ہوتے ہیں, نہ صرف مرد اور عورت کا بلکہ اولاد کا بھی. خلا جو ہماری سوسائٹی میں عورت کا حق سمجھا جاتا ہے, لیکن یہ حق کب اور کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے, یہ بہت الجھا دینے والا سوال ہے. لیکن تھنک ہے نا, ہر اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے جس کا سولوشن سوسائٹی کے لیے بہت اہم ہے. آپ کو پتہ ہے ہم نے تھنک میں آئی کو وائی سے ریپلیس کیوں کیا ہے؟ کیونکہ ہم صرف سوچنے پر مجبور ہی نہیں کر رہے, بلکہ وائی میٹر کرتا ہے. وہ سوال جو آج ہمارے معاشرے میں کوئی نہیں پوچھتا, وہ ہے کیوں. اگر ایسا ہے تو کیوں ہے, اگر حق نہیں مل رہا تو کیوں نہیں مل رہا. اور یہی وہ کیوں ہے جہاں سے سوچ کا آغاز ہوتا ہے. بہت ہی کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ خلا اصل میں ہے کیا چیز. کیا اسلام کی طرف سے عورت کو دیا گیا آزادی کا حق ہے, یا عدالت کی طرف سے دیا گیا زنا کا حق؟ کیا واقعی اسلام میں طلاق اور خلا دینے کا اختیار مرد کے پاس ہوتا ہے؟ اور اگر مرد خلا پر راضی نہ ہو تو عورت کے پاس کیا رستہ ہے؟ کورٹس تو یہ حق عورت کو دے رہی ہیں, مگر علماء کرام کو کیا آبجیکشن ہے؟ کیا خلا لینے کی بھی کوئی کنڈیشنز ہیں, یا بس عورت کو مرد کی شکل بری لگنے لگے تب بھی وہ خلا لے سکتی ہے, اور اس کے بدلے مرد کو کچھ ملے گا یا نہیں؟ یہ ساری باتیں آپ سمجھ سکیں گے آج کی اس سٹوری میں. اسٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک اہم بات بتا دوں. خلا ہو یا فیملی سے متعلق دیگر کیسز, قانونی راستہ بہت ہی مہنگا پڑتا ہے. لیکن فکر نہ کریں, ایسے لوگوں کی پریشانی دور کر دی ہے سلیک نے. سندھ لیگل ایڈوائزری کال سینٹر, یہ سندھ گورنمنٹ کے لا ڈپارٹمنٹ کی فنڈنگ سے شروع ہونے والا وہ فلیگ شپ پروجیکٹ ہے ہاں نہ صرف آپ کو قانونی رائٹس پر ملیں گے. اگر لینگویج بیریئر ہے تو اس کا بھی سولوشن موجود ہے, کیونکہ آپ سندھ لیگل ایڈوائزری کال سینٹر میں سندھی, اردو اور انگلش زبان میں بات کر سکتے ہیں, اور مفت قانونی مشوروں سے لے کر لائرز تک حاصل کر سکتے ہیں. آپ کی آسانی کے لیے ان کا کانٹیکٹ نمبر اور ویب سائٹ لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے. یہ بھی بتا دوں کہ آپ اپنی بزنس کیوریز کے لیے تھنک سے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. ناؤ لیٹس اسٹارٹ دی اسٹوری. آج ربیہ کی سالار سے شادی تھی. وہ بہت خوش تھی, مگر خوشی صرف شادی کی نہیں تھی, بلکہ آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا ڈر ختم ہو گیا تھا. وہ ڈر جو ربیہ کے دل میں اس وقت سے تھا جب سے وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی تھی. وہ ڈر جس کو ختم کرنے کے لیے اس نے سالار کو اپنا لائف پارٹنر منتخب کیا, مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اسے ایک ڈر سے چھٹکارے کے بدلے کتنی بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. جو میری ریکوائرمنٹ تھی وہ تھی کہ مجھے بہت زیادہ بڑی عمر کا کہ لڑکے سے شادی نہیں کرنی, جو کہ میرے خاندان میں ہوتا تھا. میرے خاندان میں بہت عام تھی یہ بات کہ 10 سے 15 سال کا گیپ ہوگا شادی میں, جس کی وجہ سے مجھے لگا تھا کہ میری بھی شادی کسی بڑے انسان سے ہو جائے گی, جس کی وجہ سے مجھے یہ اٹریکٹ کیے کہ یہ میرے ہم عمر بھی تھے, 4-5 سال کا ہی ڈفرینس تھا. جی ہاں,
ربیہ کو یہی ڈر تھا کہ اس کی شادی کسی بڑی عمر کے آدمی سے نہ کر دی جائے، کیونکہ خاندان میں یہی رواج تھا اس کے. اسی لیے اس نے سالار کو پسند کیا جو ربیہ سے صرف 5 سال بڑا تھا. سالار جاب کر رہا تھا، اپنا گھر بھی تھا، گھر والے بھی ٹھیک تھے، اس لیے چٹ منگنی پٹ بیاہ ہوا. لیکن کچھ چیزوں کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کسی انسان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. ربیہ ایک سیدھی سادی لڑکی تھی. وہ سالار کو پا کر شکر ادا کر رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک ڈر سے چھٹکارے کے بدلے قسمت اس کو سخت امتحان میں ڈالنے والی ہے. وہ امتحان کیا تھا بتاتا ہوں، مگر اس سے پہلے چلتے ہیں اسامہ کی سٹوری میں. یہ تھا 2019 جب کووڈ کا پیک تھا. لاک ڈاؤن چل رہے تھے، زندگیوں کے چراغ بڑی تیزی سے بجھ رہے تھے. اسی دوران اسامہ کو نئی زندگی ملی جب سمینہ سے اس کی شادی ہوئی. شادی کی تقریب بس ایک چھوٹی سی گیدرنگ تھی، کیونکہ شادی ہالز وغیرہ تو سب بند تھے، نہ کوئی فنکشن نہ شور شرابہ. شادی بہت ہی سمپل تھی. اسامہ تو بہت خوش تھا، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ سمینہ کے دل میں چل کیا رہا ہے. وہ تو شاہانہ شادی چاہتی تھی. لڑکی کی خواہشات ہوتی ہیں جس کو میں اون کرتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ ہال وغیرہ ہو، ایونٹس ہوں، ساری چیزیں. لیکن یہ انفارچونیٹلی کووڈ کی وجہ سے کیا نام ہے جو ہے یہ ساری چیزیں ہم پوری نہیں کر سکے. وہ ایک ہم دونوں کے درمیان شکوے شکایتیں اور وہ چلتا تھا. تو میں یہ بات بولتا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا جب کبھی موقع ہوا اور بلاوا ہوا تو میں تمہیں کیا نام ہے عمرے کے اوپر لے کر جاؤں گا. میری اس کے ساتھ یہ کمٹمنٹ تھی. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہلکی پھلکی نوک جھوک اور ہماری یہ چیزیں چلتی تھیں. پھر تھوڑی سی یہ سیویورٹی کے اوپر بھی چلی گئی معاملات. آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں شادی کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ لڑکا اور لڑکی کے آپس میں معیار نہیں ملتے. لوگوں کی شادی کو لے کر وہ ایکسپیکٹیشن سیٹ ہو چکی ہیں جن کا ہمارے دین اور کلچر سے کوئی تعلق ہی نہیں. اور یہی ایکسپیکٹیشن جب پوری نہ ہوں تو پھر اچھے بھلے گھر خراب ہو جاتے ہیں. سمینہ کی زندگی میں ویسے تو سب ٹھیک تھا، مگر اس کی ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہو رہی تھیں، کیونکہ اس کا شوہر اسامہ مڈل کلاس تھا. وہ سمینہ کی ضروریات تو پوری کر رہا تھا، مگر خواہشات میں مار کھا رہا تھا. اور اسی لیے سمینہ کے گھر والوں کی نظر میں بھی اسامہ ایک ناکام شخص تھا، کیونکہ وہ بہت اچھا نہیں کما رہا تھا. تو کیا محض خواہشات پوری نہ کرنے والے شوہر سے بیوی کو خلا لے کر الگ ہو جانا چاہیے؟ سمینہ اور اسامہ کی زندگی خلا کے موڑ تک کیسے پہنچی یہ آپ کو آگے جا کر پتہ چل جائے گا. لیکن یہ سمجھیے کہ خلا کن کنڈیشنز میں اپلائی ہوتا ہے اور کن میں نہیں. یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ کنڈیشنز سمجھنا پڑیں گی. اسی لیے میں اس ویڈیو میں 2 جوڑوں کی کہانی سنا رہا ہوں، 2 کپلز کی. سمینہ اور اسامہ کی سٹوری کو یہاں ہولڈ کرتے ہیں، مگر ان کے درمیان پیدا ہونے والی صورتحال کو کمپیئر کرتے ہیں سالار اور ربیہ کی کہانی سے. تو بھائی وہاں تو گنگا ہی الٹی بہ رہی تھی، کیونکہ اس کہانی میں شوہر یعنی سالار بالکل ہی نہیں کما رہا تھا. جی ہاں، وہ سالار جس کو پا کر ربیہ بہت خوش تھی. لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد ربیہ پر سالار کی حقیقت کھلنا شروع ہو گئی. جو مارک شیٹ ہے یہ فیک ہے اور ڈگری بھی جعلی ہے. اور یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اس سے جو میرا اعتبار ٹوٹنا شروع ہوا. وہ جاب بھی کوئی بہت ریلائبل نہیں تھی، ٹپیکل سا آفس تھا، معمولی سی جاب تھی. بندہ جا رہا ہے آرام سے 10-11 بجے سو کے اٹھ کے. تو یہ پہلا جھوٹ جس نے مجھے تھوڑا سا شک میں ڈالا، اور کہ اب آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑا دیکھ کے چلنا ہے کہ ساری باتیں سچی نہیں ہوتی اور شادی شدہ لائف بہت الگ ہے محبت بھری زندگی سے. سچ اکثر بہت کڑوا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی گئی ربیہ کے سامنے سچائی آتی چلی گئی. سالار کی نہ صرف ڈگری جعلی تھی بلکہ پرسنالٹی اور کلیمز بھی جعلی نکلی. پہلے تو وہ جاب کر رہا تھا، لیکن جب ربیہ کو سب سچ پتا چل گیا تو اس نے وہ نوکری بھی چھوڑ دی. ابھی اسی بات پر دونوں کی بحث ہو رہی تھی کہ ربیہ نے اپنے شوہر کا افیئر بھی پکڑ لیا. 1 نہیں 2 نہیں 3 بار، 3 مختلف لڑکیوں کے ساتھ. ربیہ کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے ساتھ اس نے شادی کی تھی. لیکن اب دیر ہو چکی تھی، اسے یہ شادی نبھانا تھی. ربیہ پریگننٹ تھی اور اسے فکر کھائے جا رہی تھی کہ وہ موٹی ہو گئی ہے، شکل خراب ہو گئی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ سالار کو اس میں انٹرسٹ نہیں رہا. کبھی میں نے کبھی چھوڑنے کا نہیں سوچا، اور میں نے تب ہمیشہ لڑکیوں کو ہی غلط سمجھا. میں نے عورتوں کو یہ برا کہا کہ یہی غلط ہوتی ہیں جو کہ مردوں کو لبھاتی ہیں، جس کی وجہ سے مرد ان سے چاہے فون پہ بات کریں یا چاہے ویسے بات کریں وہ خود ہی بات کرتے ہیں. ورنہ بیچارے مرد 9 to 5 کرتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں، گھر آتے ہیں تک. یار ان کو کیا ضرورت ہے؟ ہائے بیچاری عورت،
कितनी भोली होती है, शौहर की मोहब्बत में इतनी अंधी हो जाती है कि सामने खाई होते हुए दिखाई नहीं देती। रबिया के सामने उसका शौहर एक के बाद दूसरा अफेयर चला रहा था, लेकिन वो कसूरवार औरत को ठहरा रही थी। बेशक वो औरत जिसके साथ सालार अफेयर चला रहा था कसूरवार हो सकती है, लेकिन तब जब सालार ने अपनी हकीकत बताई होती कि वो शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप बनने वाला है। लेकिन सालार जिस लड़की से अफेयर चलाता उसे खुद को सिंगल बताता, लेकिन उसकी बीवी रबिया को तब भी वो गलत नहीं लगा, क्योंकि उसने जो दुनिया बनाई थी वो उसे तोड़ना नहीं चाहती थी। वैसे तो मैं आपको 1 मिनट में बता सकता हूँ कि दोनों में आगे जाकर खुला हुई या नहीं, और अगर हुई तो कैसे, मगर ये सब बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप ये जान लें कि खुला की कंडीशंस होती क्या हैं। आपको कहानी शुरू से सुनाने का मकसद ही यही है कि आप सही और गलत में पहचान कर सकें। ये जान लें कि रबिया और उसामा की स्टोरी में विलन कौन था, खुला लेना कहाँ सही है और कहाँ गलत। खैर, स्टोरी में वापस चलते हैं। तो आगे ये हुआ कि इतने झूठ पता चलने के बावजूद रबिया के लिए सालार को छोड़ना आसान नहीं था। ये सब अफेयर चल रहे हैं, सतत पैसों की इतनी परेशानी कि अगर मुझे 100 रुपये भी चाहिए, अब मैं 100 रुपये मांगना मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी होती थी। तो एक तो 2013 में तीसरी बेटी होने वाली थी, तब ये जो अफेयर पकड़ा, दोबारा आप फ़ोन पे लगे हो, दोबारा आप मोहब्बत भरी बातें कर रहे हो। तो मैंने इनको बोला कि मैंने कहा अब क्या है, अब तो तुम कह रहे थे मन्नत मुराद, मेरी बेटी मन्नतों की बेटी हो रही है, पता चल गया था बेटी होने वाली है, अब क्या प्रॉब्लम है कि भाई अब कौन सी, मतलब आई एम सॉरी टू से, पर कौन सी तुम्हारी खुजलियाँ हैं जो ख़त्म नहीं हो रही हैं। ख़त्म तो बहुत कुछ होने वाला था, मगर रबिया की मोहब्बत ने उसे सालार के साथ बांध रखा था। मगर सालार का रवैया अब बदलता जा रहा था। बात बात पर झगड़ा, तनकीद, रबिया के 3 बच्चों की डिलीवरी का खर्चा तक उसके घर वालों ने उठाया। सास सब जानती थी मगर खामोश थी। ससुर इसलिए कुछ नहीं बोले क्योंकि वो खुद अपने बेटे ही जैसे थे, और रबिया उसकी तो बस होती जा रही थी। ऐसे में उसे क्या करना चाहिए था? वो दिल ही दिल में सालार को छोड़ने का सोच रही थी। जब खर्चे पूरे नहीं हुए तो रबिया ने तंग आकर जॉब का फैसला किया, मगर सालार ने साफ मना कर दिया। रबिया ने अपने वालिद को बुलाया और उसे समझाने की कोशिश की, मगर बात तलाक तक पहुंच गई। पापा कहने लगे उसको जिम में नौकरी मिल रही है, उसने इतनी अच्छा काम किया, जिम वालों ने मुझे पसंद किया कि आप एज ए ट्रेनर हमारे लग जाओ। उसको नौकरी करनी है, उसको पैसे कमाने हैं, बच्चों के दूध पैम्पर चीज़ों के मसले मसाइल हो रहे हैं। तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम आगे से कह रहे हो कि मेरे जना कपड़े इस्त्री नहीं होते, और तुम आगे से कह रहे हो कि मुझे नाश्ता टाइम पे नहीं मिलता। तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा ऐसा है तो मुझे छोड़ दो, मैं कमा के अपने बच्चों को, तुम मुझे तलाक दे दो। तलाक का सुनते ही सालार के होश थोड़ी देर के लिए ही सही मगर ठिकाने आ गए। उसने रबिया को जॉब की इजाजत भी दे दी और फिर वादा भी किया कि अब वो भी जॉब करेगा और सब कुछ दोबारा सेट कर देगा। रबिया के लिए ये वादे नए तो नहीं थे, लेकिन वो बच्चों की खातिर फिर मान गई। सालार ने उसको कहा कि नौकरी तो मेरी ठीक चलती नहीं, ऐसा करो तुम सारा जेवर अपना मुझे दे दो, मैं बेचकर सोलर का बिजनेस शुरू करूंगा। बच्चे स्कूल जा रहे थे, रबिया की जिम में जॉब थी जिनसे फीस और दूसरे खर्चे चल रहे थे। इसी तरह 5 साल गुजर गए। सारा जेवर बिकने के बाद भी सालार ने कुछ ना किया। पूरा दिन सोता, पूरी रात जागता, ना बच्चे देखता ना बीवी की फिक्र थी। तो क्या ऐसे में रबिया को खुला ले लेनी चाहिए थी? कोर्ट के अंदर जो फ़िक़्ह जाफ़रिया के शरई क़वानीन हैं वो पूरे नहीं होते, तो इसलिए हमारे यहाँ फ़िक़्ह जाफ़रिया में कोर्ट की तलाक अगर हो जाती है तो वो हमारे यहाँ काबिल कबूल नहीं होती। 2 आदिल गवाह हों, मुत्तक़ी परहेज़गार, और इसके अलावा ये कि लड़की जो है वो हालत निजासत से पाक हो और अफ़ाम व तफ़हीम के साथ मामलात को तय पाया गया हो। लेकिन अगर कोर्ट्स के खुला को तस्लीम नहीं किया जाएगा तो फिर रबिया जैसी लड़कियों का क्या बनेगा, जिनके शौहर ना कुछ करते हैं ना तलाक देते हैं, जो हर तरीके से घर चलाने की, साथ निभाने की कोशिश करती हैं मगर आखिर में उनके हाथ खाली रह जाते हैं। रबिया ने 18 साल सालार के साथ गुजारे। इन 18 सालों में सिर्फ उसने स्ट्रगल की, कभी अपने बच्चों के लिए तो कभी अपने लिए, कभी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तो कभी अपना रिश्ता बचाने के लिए। मगर सालार, उसने ना सुधरना था ना सुधरा। लेकिन हाँ, एक तब्दीली ज़रूर आई कि अचानक उसके पास पैसे आना शुरू हो गए, और इतने पैसे कि उसने एक साथ 15 लाख रुपए से घर रेनोवेट करवा लिया। लेकिन जब हकीकत पता चली तो वो बहुत ही भयानक थी।
بھون ان کا، اور وہ اب پہنچ چکا تھا 40 لاکھ 50 لاکھ پہ، اور اب لوگ دروازے پہ آ رہے تھے، اب غنڈے بدماش آ رہے تھے جو مجھے اور میرے بچوں کو دھمکیاں لگا رہے تھے. اس نے کہا میں تمہیں چھوڑوں گا ہی نہیں، میں مر جاؤں گا. 3-4 مولویوں کے پاس گئی، انہوں نے مجھے کہا کہ جب 18 سال گزار لیے تو آگے بھی گزار لیتی، اگر آپ کھلا لیں گی مرد کی اجازت، ولی آپ کا شوہر ہے باپ کے بعد، اس کی اجازت کے بغیر آپ کو تنسیخ نکاح بھی نہیں ہوگا. اس چیز سے میں بے حد ڈس اپوائنٹ ہوئی. میرے مولاناؤں کے ٹرن اوور جو تھے یہ اتنے برے تھے کہ تب مجھے عدالت کی طرف جانا پڑا. میں اسپیشلی فقہ جعفریہ کی بات کروں گا، جس میں جو لڑکا ہے اس کا سیغے پڑھنا بہت لازم ہے، یا کوئی ولی اس کے سیغے پڑھے. لڑکے سیغے نہیں پڑھتے، وہ لڑکیوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے، وہ ان کی مینٹیننس پوری نہیں کر رہے ہیں، وہ بچوں کا خرچہ نہیں دے رہے ہیں، لیکن وہ سیغے نہیں پڑھتے. اب مجھے بتائیے اس صورت میں کیا ہوگا؟ لڑکی بیٹھی رہے منتیں کرتی رہی لڑکے کی کہ مجھے سیغے پڑھ دو، مجھے طلاق دے دو. ایسا نہیں ہے کہ خلا لڑکا نہیں دینا چاہ رہا تو نہیں ہوگی. ایسی کنڈیشن میں جب وہ نہیں دینا چاہ رہا اور بضد ہے تو پھر مجتہد جامع الشرائط کے پاس وہ کیس بھیجا جاتا ہے، اور فقہ جعفریہ میں مجتہد کو یہ اختیار ہے کہ وہ دونوں طرف کے معاملات کو دیکھتے ہوئے لڑکی کے لیے خلا پڑھا دیتے ہیں. اول خاندان کے بڑے اس مسئلے کو حل کرے، شوہر کو مجبور کرے کہ وہ معروف اور بھلے طریقے کے مطابق اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بسر کرے، اس کے حقوق ادا کرے. اور اگر نہیں ہے تو پھر شوہر کو مجبور کرے کہ وہ جو ہے طلاق دے دے، یا جو ہے عورت کو خلا دے دے. اگر عدالت میں بیوی نے شرعی گواہوں کے ذریعے ثابت کر دیا کہ یہ شوہر میرے حقوق ادا نہیں کر رہا، شرعی گواہی اس کو کہتے ہیں کہ 2 مرد عادل ہوں، نیک ہوں، یا ایک مرد 2 عورتیں عادل اور نیک ہوں، وہ آ کر کے گواہی دیں کہ یہ شوہر واقعی ظالم ہے، اس نے بیوی کے حقوق تلف کیے ہیں، اور عدالت نے حکم دے دیا کہ تم جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ نباہ کرو، یا اسے طلاق یا پھر خلا دے دو، ورنہ ہم تنسیخ کر دیں گے. اس طرح عدالت فیصلہ اپنا سنائے. اگر پھر بھی شوہر اس کو تسلیم نہ کرے تو پھر اس کے بعد عدالت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تنسیخ نکاح کر دے. اب آپ کے سامنے دوسرا سینیریو رکھتا ہوں، اسامہ اور سمینہ کی زندگی کا. شادی کے 4 سالوں بعد منتوں مرادوں سے ان کی یہاں ایک اولاد ہوئی جس کا نام عباس رکھا. مگر مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھتے چلے گئے. لیکن یہ مسائل نان نفقہ یا وائلنس کے نہیں تھے. 10,000 15,000 کا سوٹ دے دیا، چیزیں کر دی، تو اس کے اوپر وہ بڑے اس سے بتاتی تھیں. تو میں ان کو یہ سمجھاتا تھا، دیکھو ایک مرد ذات جو ہوتی ہے نا، وہ ایک پورا گھر کے سرکٹ کو لے کر چل رہی ہوتی ہے. وہ ون ٹائم گفٹنگ کو آپ کاؤنٹ کر رہی ہو، جو میری کیا نام ہے سیکریفائس ہیں، جو میری قربانیاں ہیں، میں اس کو منتھ کے اوپر لے کر جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، پورا مہینہ چلا رہا ہوں سائڈ سے، اور ہر چیز نیسیسٹی پوری کر رہا ہوں، جس کا وہ بھی جانتی ہیں. 3 4 مہینے کا الحمدللہ ہم نے جو ایک سلسلہ جب رخصت ہو کر آئی تھی تو ہمارا راشن اسٹاک ہوتا تھا. لیکن سمینہ کی نظر میں شاید اچھی زندگی کا معیار الگ تھا. پھر میکے کی بہت زیادہ انوالومنٹ نے بھی کام خراب کر دیا. بہنیں اور بہنوئی کی نظر میں اسامہ کی ویسے ہی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور جب میاں اور بیوی کے درمیان کوئی تھرڈ پرسن آ جائے تو پھر چاہے وہ سسرال سے ہو یا میکے سے، رشتہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ انوالومنٹ بڑھتی گئی اور اسامہ کی زندگی میں وہ ٹوئسٹ آیا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. نارملی ایک گیدرنگ جو گھر میں ہوتی تھی تو اس کے اندر آپ کا ان کے بہنوئی نے جو کزن بھی تھے ان کے، اس میں یہ میری وائف کو جو ہے نا پیچھے سے جا کے بولے بڑی خوبصورت ہوتی جا رہی ہے، جوانی چڑھ رہی ہے. ایک دفعہ میں نے اگنور کر دیا، میں دیکھ چکا تھا، اس کو نہیں پتا تھا میں پیچھے ہی کھڑا ہوا ہوں. اس کے بعد پھر کیا نام ہے جو ہے بھری محفل میں کیا نام ہے جو ہے نا انہوں نے یہ بات بولی، بڑی خوبصورت، یہی الفاظ. تو اس بار مجھے برا لگا کہ کیا نام ہے سب کے سامنے یہ بات ہوئی، اس کے اوپر اس کو ہنسی مذاق میں اڑا دیا گیا. کیا یہ چھوٹی بات ہوتی ہے؟ بھلے سے کزن ہے یا جو بھی ہے. اس بار اسامہ نے سمینہ سے نہیں بلکہ سسرال میں بات کی، کیونکہ یہ پہلی بار نہیں تھا. سمینہ کا بہنوئی بہانے سے ایسے جملے پہلے بھی کہہ چکا تھا اور اب اسامہ کی بس ہو چکی تھی. لیکن جیسے ہی اس نے یہ بات سسرال میں کہی تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا. ساس نے کہا کہ بیٹی کو گھر سے جانے نہیں دوں گی. یہ شخص تو بہت چھوٹے دماغ کا ہے. سالے نے تو اسامہ کو تھپڑ ہی مار دیا. بات بہت بڑھ گئی تو سسر آئے اور انہوں نے بیچ بچاؤ کرایا.
اور سمینہ کو اسامہ کے ساتھ گھر بھیج دیا۔ سمینہ گھر تو آ گئی لیکن بہنوں نے کالز کر کر کے اس کا دماغ بنانا شروع کر دیا کہ تمہارا شوہر نہ اچھا کماتا ہے اور نہ ہی براڈ مائنڈڈ ہے، ایک ہی تو بچہ ہے، کیا رہنا اس کے ساتھ، یہاں آ جاؤ، ہم تمہاری شادی کسی اور سے کر دیں گے۔ مگر شوہر اور بچہ چھوڑنا سمینہ کے لیے آسان نہ تھا۔ وہ اسی کشمکش میں تھی کہ پھر وہ واقعہ ہوا جس نے سمینہ کی مشکل آسان کر دی۔ 18 اپریل 2025 کو جو ہے جمعے کے دن میں نے پوری چھت صاف کری، دھوئی دھلائی، کیونکہ بچہ باہر کھیلتا تھا، لاؤنج پورا دھویا، تو ہلکا پھلکا جو ہے وہ پانی رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ عباس جب آ رہے تھے تو وہ بار بار سلپ ہو رہے تھے، اور یہ غصے میں کیا نام ہے اس کے اوپر تھوڑا سا شاؤٹ اور ہو گئی۔ تو جب میں نہا کے نکلا میں نے بولا کیا نام ہے جو ہے بھائی آپ جو ہو کپڑے فیف کو پوچھے سے صاف کر دو، جو ہے اس سے بچہ گرے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے تھوڑا سا کچھ الفاظات ایسے بولے، مجھے برا لگا، میں نے کیا نام ہے جو ہے بولا آنکھیں نیچی کرو اور الفاظات نہیں۔ انہوں نے پھر بولا، تو جھوٹ نہیں بولوں گا، کچن میں تھی یہ، پلاسٹک کا پائپ رکھا ہوا تھا، تو میں نے ان کے ایک ہلکے سے یہاں پہ لگایا۔ بھائی بیوی کو مارنا کسی بھی طرح جسٹیفائیڈ نہیں ہے، چاہے وہ ہاتھ سے ہو یا کسی چیز سے، کیونکہ عورت کوئی چیز نہیں۔ مگر کیا اس بات پر شوہر کو چھوڑ دینا، اولاد چھوڑ دینا، گھر توڑ دینا ٹھیک ہے؟ کیونکہ یار جب گھر کی بات باہر جاتی ہے نا تو پھر سنبھل نہیں پاتی۔ میاں اور بیوی کا مسئلہ جب دونوں کے سسرال جاتا ہے تو بات پھر لڑکا یا لڑکی کی نہیں بلکہ ایگو کی ہو جاتی ہے، جو اسامہ کے ساتھ ہوا۔ اس نے ایک انتہائی غلط حرکت کی، بس پھر کیا تھا، سمینہ کا سامان پہلے سے ہی پیک تھا، گھر والے آئے اور سمینہ کو لے گئے۔ اسامہ کی سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ آنن فانن ہوا کیا ہے۔ خیر اسامہ کے والد نے کہا کہ وہ جا کر سمینہ کے والد سے بات کریں گے، معاملہ سیٹ ہو جائے گا۔ لیکن یہاں سے شروع ہونے والی تھی ایک نئی کہانی جس کا اندازہ نہ سمینہ کو تھا اور نہ ہی اسامہ کو۔ خیر اب سمینہ کی ماں اور بھائی نے اسے بھیجنے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ ایک اسٹیمپ پیپر بھی اسامہ کے والد کے سامنے رکھ دیا کہ سائن کریں اور ہماری بیٹی کو فارغ کریں۔ میں اپنے بیوی بچے سے کبھی کہنے میں دور نہیں رہا، صحیح ہے نا۔ 3 دن ہو چکے تھے، میں تھوڑا فیڈ اپ ہوا، میں نے کہنا میں زور زور سے دروازہ بجانا شروع کرا، جس کو رنگ دے دیا گیا کہ پتھر مارے ہیں۔ 15 کال کر کے بلائی گئی، تو کیا نام ہے جو ہے مجھے وہاں پر پتہ چلا جب تھانے گئے کہ انہوں نے خلا کے پیپر تیار کرے ہوئے ہیں۔ خلا جو نہ اسامہ کی بیوی نے ڈیمانڈ کی تھی نہ اسامہ دینا چاہتا تھا، لیکن سمینہ پر اپنے گھر والوں کا اتنا شدید پریشر تھا کہ وہ منع نہ کر سکی اور کیس فائل کر دیا۔ ایک جھگڑے کو بنیاد بنا کر 3 زندگیوں کا مستقبل اسٹیک پر لگا دیا گیا۔ لیکن کیا اس طرح سے فورس کرنے سے خلا ہو جاتی ہے؟ اصل سوال یہ ہے، اگر شوہر جو ہے اس کو اس پر اعتراض ہے کہ میں اپنی بیوی نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں اور اس میں کوئی عیب بھی موجود نہیں ہے، تو پھر تیسرے کو اس میں مداخلت کا حق نہیں ہے کہ وہ جو ہے ان میں مداخلت کرے اور صرف یک طرفہ بیوی کے کہنے پر جو ہے وہ اپنی طرف سے فیصلہ صادر کر لے۔ ہاں شوہر اپنی مرضی سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ جب ایسا اختیار مرد کے پاس ہے تو بہت سی ایسی شادیوں میں مرد طلاق نہیں دیتا تھا اور عورت کو ساتھ رکھتا بھی نہیں تھا۔ اب اس سچویشن میں کیا ہوتا تھا کہ عورت تو لٹک گئی، تو خلا نے عورت کی جو زندگی ہے اس کو بہت آسان کیا ہے، ان اے سینس کہ اگر عورت مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ خلا لے لے اور وہ کورٹ سے ڈگری جاری کرے اور وہ سیپریشن ہو جائے۔ یہ تو قانون کہتا ہے نا، لیکن قانون ہمارے ہاں چلتا ہی کہاں ہے۔ اس کی زندہ مثال ہماری عدالتوں کا حال ہے۔ اسامہ خلا دینا نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی سمینہ کی یہ خواہش تھی، مگر گھر والوں کے فورس کرنے پر اس نے کورٹ میں درخواست دے دی۔ جب معاملہ جج صاحب کے سامنے گیا تو انہوں نے کیا کیا یہ آپ کو اسامہ ہی بتائے گا۔ عدالت کو لا یہ پابند کرتا ہے کہ ایک عورت نے خلا اگر اپلائی کری ہے تو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 2 سے 3 دفعہ ریکنسائل کی کوشش کرے گی، ورنہ آپ لٹرلی آپ پوچھو گے وہ بولے گی ہاں خلا چاہیے مجھے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وکیل صاحب بھی ساتھ تھے، ان کو فیڈ اپ کیا ہوا تھا اس وقت، ٹھیک ہے نا۔ مجھ سے صرف ایک سوال ہوا، ہاں بھائی کیا مسئلے مسائل ہیں؟ جج صاحب نے بولا، میں اللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بھی ان کے گریونسز ہیں وہ میں دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیس آیا ہے، آپ نے کیا نام ہے صرف اوپر ایک ہیڈ لائن پڑھ لی کہ کیا نام ہے ڈیزولوشن آف میرج بائی وے آف خلا، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے بتا دیا اپنا، انہوں نے آپ نے رہنا ہے، وائف نے بول دیا نہیں رہنا، فیل، پری ٹرائل فیل۔
دیکھیں خلا کا طریقہ کار یہ ہے کہ لڑکی اپنے کورٹ آئے گی, کیس فائل کرے گی خلا کا, اور کیس فائل کرنے کے بعد اسے ایک بار اسٹارٹ میں جج کے سامنے پیش ہونا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے کہ وہ کورٹ کیوں آئی ہے, کس لیے آئی ہے, اور وہ کیا چاہتی ہے اور ریزنس کیا ہیں اس کی. پھر ایک بار اینڈ میں آنا پڑتا ہے جب ڈگری جاری کی جاتی ہے کہ آیا اسے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوتا ہے اور اسے خلا گرانٹ کر دی جاتی ہے. نہیں اگر مرد آئے تو ایک بار بیٹھ کے پری ٹرائل موقع دیا جاتا ہے دونوں کو کہ آیا دونوں بیٹھ کے آپس میں مسائل حل کر لیں, اور گلے شکوے ہیں یا کوئی ٹرم اینڈ کنڈیشنز رکھوانی ہے اس پہ رکھنے کے بعد تو خلا گرانٹ کر دی جاتی ہے اگر کوئی کمپرومائز نہ ہو. نکاح کے وقت اختیار تھا کہ تم اپنی مرضی سے اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہو یا نہیں. اگر اس نے اس وقت اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے رضامندی ظاہر کر دی تو اس کے بعد اس نکاح سے نکلنے کا اگر کوئی سبب موجود نہیں ہے تو پھر عورت جو ہے اپنے شوہر سے زبردستی یا یک طرفہ طور پر خلا یا طلاق نہیں لے سکتی ہے. اسامہ کا کیس دیکھا جائے تو بہت ہی سیدھا سادہ سا تھا. اگر صحیح طریقے سے اس کو چلایا جائے تو بات صلح پر ہی ختم ہو سکتی ہے. صرف گھر والے ہی چاہیں تو معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں, لیکن ایگو اور جوڈیشل سسٹم کی خامیوں کی وجہ سے معاملہ پہلے خاندان اور پھر کورٹ میں لٹک جاتا ہے. اگر کوئی عورت مرد سے خلا لینا چاہتی ہے تو اس کا شرعی اور قانونی طریقہ کار موجود ہے, مگر ان دونوں میں ہی کانفلکٹ ہے کیونکہ علماء کرام کا اس معاملے میں موقف کچھ اور ہے. بیوی نے مقدمہ دائر کیا مگر شرعی گواہ نہیں تھے. شوہر نے حاضر ہو کر کے ان الزامات کا جو بیوی نے شوہر پر لگائے, مثال کے طور پر مار پیٹ کرتا ہے, مجھے نان نفقہ نہیں دیتا ہے وغیرہ وغیرہ, تو اس الزامات کا انکار کر دیا, تو لہٰذا عورت کا جو دعویٰ تھا وہ ثابت نہیں ہو سکا اور اس الزام کا شافی جواب جو ہے شوہر نے دے دیا. اس کے باوجود عدالت اگر خلا کی ڈگری جاری کرے تو یہ نافذ نہیں ہوگا. بیوی کے مقدمہ دائر کرنے کے بعد شوہر کو سمن جاری کر دیا, لیکن شوہر کو اس کی اطلاع نہیں ہوئی اور وہ عدالت میں حاضر بھی نہیں ہوا. پھر جو ہے عدالت نے از خود اپنے طور پر خلا کی ڈگری جاری کی تو یہ خلا نافذ نہیں ہوگا. لڑکی نے لو میرج کی اور لڑکا ایک ہفتہ ساتھ رہا اور پھر لڑکی کو چھوڑ کے چلا گیا اور وہ آج تک نہیں پتہ کہاں چلا گیا. مین وائل لڑکی پریگننٹ ہوئی, اس کا آج ایک بیٹا ہے, لیکن وہ لڑکی اس لڑکے کو ڈھونڈ کے تھک گئی جہاں لڑکے نے ایڈریس بتایا تھا, جو جہاں کرائے کے گھر پہ رہتا تھا وہاں. اب مجھے بتائیے کہ اس صورت میں جہاں پہ لڑکا اس کو چھوڑ کے چلا گیا, اب لڑکی کیا کرے اس صورت میں؟ یہاں تو لڑکی یہ ہے کہ 7 سال تک انتظار کرنے کے بعد پھر ایک فتویٰ لے اور سمجھے کہ شوہر سے اب میری طلاق ہوئی. یہاں تو پھر یہ ہے کہ اس سے پہلے کورٹ سے خلا لے اور کورٹ کو تمام چیزیں بتائے اور اپنی ایک نئی زندگی شروعات کرے. لیکن قانون جو شرعی قانون ہے اس میں منیمم 7 سال کہ اگر شوہر آپ کا رابطہ نہیں کرتا, گم ہو جاتا ہے یا بالکل ہی نہیں ملتا. پاکستان میں 2019 سے لے کر 2024 تک خلا کے کیسز میں 35% اضافہ ہوا ہے. اس کی وجہ کیا کورٹس کے ذریعے خلا لینے کا آپشن ہے یا پھر جائز وجوہات, یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا. بیوی خلا اس لیے لے رہی ہے کہ شوہر ظالم ہے یا پھر شکل پسند نہیں. میری وائف بھی دکھی ہے کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے, وہ بھی مجھ سے الگ نہیں ہونا چاہتی, لیکن کیونکہ میرا اس سے رابطہ منقطع تھا, وہ کنٹینیو اپنے اس انوائرمنٹ میں تھی جہاں پر کیا نام ہے اس کے دماغ میں قطرہ ڈراپ جو ہے وہ میرے لیے نفرت بھری جا رہی تھی. خلا کے لیے میں تیار نہیں ہوں. میں نے اسٹریٹ فارورڈ مانا کر دیا تھا جج کو کہ نہ مجھے حق مہر چاہیے, نہ میں نے جو کچھ دیا ہے کچھ بھی نہیں لوں گا, اور میں مر جاؤں گا میں دوں گا نہیں, اس کے اوپر راضی نہیں ہوں گا میں. تنسیخ نکاح کے اسباب موجود ہوں گے, اس صورت میں تمام شرائط کو پورا کرنے کے بعد عدالت جو ہے وہ تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کر سکتی ہے. اگر وہ تمام شرائط کا لحاظ نہیں رکھا گیا جو متعین جو مسئلہ ہے اس سے متعلق ہے, اور یک طرفہ جو ہے صرف جو ہے عورت کے کہنے پر بغیر اس کی تحقیق کیے, بغیر اس کے شرائط کو پورا کیے ہوئے اپنے طور پر عدالت فیصلہ جاری کرے تو نافذ نہیں ہوگا. اسامہ کا کیس اس وقت کورٹ میں ہے
वो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह अपने बीवी बच्चे को वापस हासिल कर ले, मगर घर वालों की अना 3 जिंदगियों पर भारी पड़ रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम ना निकाह करने से पहले निकाह की अहमियत समझते हैं और ना ही तलाक और खुला के वक्त उसका इम्पैक्ट। ये जो कानून है खुला का, ये भी तमाम जो उलमाए कराम थे उनकी मुशावरत से बनाया गया है। इस खुला के बाद भी 90 डेज़ का टाइम दिया गया है मर्द और औरत को कि अगर आया खुला की डिग्री जारी कर देती है कोर्ट तो फ़ौरन तलाक नहीं होती। इस पर अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रूलिंग भी आई है कि 90 डेज़ तक आपके पास टाइम होता है। आया खुला ग्रांट हो गई है, डिग्री जारी होगी, उसके 90 डेज़ बाद तक आप रिकन्सिलाइल कर सकते हो और आपस में रुजू कर सकते हो। खुला का जो प्रोसेस है वो 2 से ढाई महीने में कंप्लीट हो जाता है। मेरा ख्याल से इसको कम से कम 6 महीने का टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा फ़ैसला है जिसमें बहुत सोचने की ज़रूरत है दोनों पार्टीज़ को। उसामा और समीना की कहानी में मर्द अपना घर बचाना चाहता है, मगर रबिया और सालार की स्टोरी में औरत जिसने अपना घर बचाने के लिए 18 साल शौहर की हर जायज नाजायज बात बर्दाश्त की, अपने सारे जेवर बेच दिए, खुद जॉब भी की ताकि किसी तरह घर और बच्चे सिक्योर रह सकें, लेकिन फिर भी इसका अंजाम खुला पर हुआ। याद रखें, खुला चाहे कोर्ट से लें या किसी मौलवी से, उसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं। दीन हो या कानून, इस मामले में बार बार सोचने का वक्त इसीलिए दिया जाता है ताकि इंसान अपने मामलात को सॉर्ट आउट कर सके। ना दीन में जबर है और ना ही कानून में। जितनी मुमकिन हो कोशिश करें कि साथ रहें, प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जिन खवातीन को मर्द की शक्ल या इनकम से मसला है वो ये चीजें निकाह के वक्त सोचें, ना कि तब जब बच्चे हो जाएं। लेकिन अगर शौहर सालार जैसा हो तो फिर जज साहिबान हो या उलमाए कराम, औरत की जिंदगी को आसान बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें, क्योंकि जिंदगी तो एक ही बार मिलती है। इसे जीना जितना मर्द का हक है उतना ही औरत का भी।